ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے جو کہ ہم سب کے لیے نصیحت آمیز ہے۔ تو ناظرین، اس قصے کو سننے کے لیے بس آپ ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں۔ تو دوستو، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کو لے کر کسی سفر پر جا رہے تھے اور وہ شاگرد بڑا لالچی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے میں ایک جگہ رکے اور اپنے لالچی شاگرد سے سوال کیا کہ کیا تمہارے جیب میں کچھ ہے؟ تو لالچی شاگرد نے کہا، جی ہاں، میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا کہ یہ 3 درہم ہو گئے ہیں، اب تم جاؤ، قریب ہی ایک آبادی ہے، تم وہاں جا کر 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ شاگرد گیا اور 3 روٹیاں لی اور واپسی پر سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو بس 1 درہم دیا تھا، جبکہ میرے پاس تو 2 درہم تھے اور روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹیاں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھا جائیں گے اور آدھی روٹیاں میرے حصے میں آئے گی، لہٰذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے ہی میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ نے 1 روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھی؟ اس نے کہا کہ 3 درہم کی 2 روٹیاں ملی تھی، 1 آپ نے کھا لی اور 1 میں نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم دریا کیسے پار کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میری اوبا کا دامن پکڑ کر میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا قدم دریا میں رکھا اور چلنے لگے، اور لالچی شاگرد نے بھی آپ کا دامن پکڑ لیا اور آپ نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو بتاؤ تمہارے پاس روٹیاں کتنی تھی؟ شاگرد نے کہا، حضرت روٹیاں میرے پاس صرف 2 ہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے چلنا شروع کرتے ہیں۔ راستے میں ایک ہرنوں کا غول نظر آیا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا۔ آپ نے اس ہرن کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہرن کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور دوڑ لگا کر اپنے غول میں چلا گیا۔ شاگرد یہ دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور معلم عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا، ہاں، میرا ایمان 2 گنا ہو چکا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اگر یہ بات ہے تو بتاؤ تمہارے پاس روٹیاں کتنی تھی؟ شاگرد نے کہا، میرے پاس روٹیاں 2 ہی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کو لے کر آگے چلنے لگے۔ راستے میں ایک جگہ سونے کی 3 اینٹیں پڑی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، 1 اینٹ تمہاری اور 1 اینٹ میری اور 1 اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا کہ حضرت تیسری روٹی بھی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو وہیں چھوڑ دیا اور فرمایا کہ 3 اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شخص وہاں اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کس طرح گھر لے کر جایا جائے۔ اسی دوران 3 ڈاکوؤں کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں موجود ہیں۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور کہا کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3، اور ہر شخص کے حصے میں 1 اینٹ آتی ہے۔ وہ تینوں بھوکے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ کھانا کھانے کے بعد ہم اپنا حصہ اٹھا لیں گے۔ انہوں نے ایک شخص کو قریبی وادی میں کھانا لینے بھیجا۔ جب وہ کھانا لینے گیا تو اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ 3 اینٹیں میری ہو جائیں۔ ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اس کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں سونے کی 1.5 اینٹ آ جائے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی کھانا لے کر واپس آیا تو ان دونوں نے منصوبے کے مطابق اس کو قتل کر دیا۔ پھر دونوں نے
زہر آلود کھانا کھایا اور خود بھی وہیں مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں اسی حالت میں موجود ہیں اور ان کے پاس 4 لاشیں بھی موجود ہیں، اور فرمایا کہ یہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے، اور آخر میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہم سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ تو ناظرین، سنا آپ نے اس واقعہ کو، جو کہ ہم سب کے لیے ایک نصیحت آمیز ہے کہ ہم اور آپ کس طریقے سے کسی کی دولت پر لالچ کرتے ہیں، ہم ان کے دولت کو ہڑپنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم ایسی صفت سے باز آ جائیں کہ کس طریقے سے لالچی شخص ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو ہمیں بھی لالچ سے بچنا چاہیے، کیونکہ لالچ ہمیشہ بری بلا ہے۔ ناظرین، اس واقعہ کی حقیقت کیا ہے؟ اس واقعہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلقات ہے؟ اگر اس کی مکمل تحقیق کسی کے پاس ہو تو آپ ہمیں بھی کمنٹ باکس میں جا کر اس کی جانکاری دے سکتے ہیں۔